طبرانی شریف میں امام طبرانی ایک حکایت نقل کرتے ہیں. صعصع، کیا نام ہے؟ صعصع، صاد عین صاد ہے، بن ناجیہ. یہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر حاضر ہوئے، در دولت پر حاضر ہوئے. میرے آقا باہر تشریف لائے تو صعصع کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے. اسلام حضور کی چوکھٹ پر آ کر خود قبول کیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے. بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صعصع اب صحابی ہو گئے. صحابی رسول حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پوچھنی ہے. میرے آقا نے فرمایا صعصع پوچھو. عرض کی اللہ کے محبوب یہ ارشاد فرمائیں کہ جب میں ایمان نہیں لایا تھا زمانہ جاہلیت میں، جو میں نے اچھا کام کیا ہو، نیک کام کیا ہو، کیا اللہ رب العزت مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا؟ یعنی اسلام سے قبل اگر میں نے کوئی اچھے کام کیے ہوں تو کیا وہ اچھے کام رب کی بارگاہ میں مقبول ہیں؟ کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یوں فرمایا صعصع وہ کیا کیا تم نے، ہمیں تو بتاؤ. عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے 2 اونٹ لاپتہ ہو گئے، گم ہو گئے. ڈھونڈا 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 نہیں ملے. اپنے تیسرے اونٹ پر سوار ہو کر میں اس کی تلاش میں مدینے سے باہر نکل گیا، حتیٰ کہ جنگل کے اس پار چلا گیا جہاں ایک پرانی آبادی موجود تھی. جب میں وہاں پہنچا تو وہاں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو جانوروں کی نگہبانی کر رہا تھا. وہاں میرے 2 اونٹ بھی موجود تھے. میں نے جا کر کہا کہ بڑے صاحب یہ اونٹ میرے ہیں. تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ یہ چرتے ہوئے یہاں آ گئے، بہرحال تمہارے ہیں تو لے لو تم. کہا میں اس سے محو گفتگو تھا تو اس نے پانی منگوایا اور کھجوریں بھی آ گئیں. کہا ابھی ہم پانی پی کے کھجوریں کھا رہے تھے کہ بچے کے رونے کی آواز آئی. اس بوڑھے شخص نے بلند آواز سے پکار کر کہا یہ تو بتاؤ لڑکی ہوئی ہے یا لڑکا، بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ تو حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اگر بیٹی ہوگی تو کیا کرو گے، اور اگر بیٹا ہوگا تو کیا کرو گے؟ کہا بیٹا ہوگا تو میرے قبیلے کی عزت بڑھائے گا، اور بیٹی ہوگی تو تمہارے سامنے ابھی اس کو میں زمین میں دفن کروا دوں گا. کہا جب میں نے یہ سنا تو میرا دل نرم ہو گیا، ایک دم میرا دل بھر آیا. کہا ایسا ہی کرو گے؟ کہا ہاں، اگر بیٹی ہوئی تو میں داماد کے آگے جھک کر اس کے نخرے نہیں اٹھاؤں گا. اور یہ ایسے ہی تھا.
زمانہ جاہلیت میں جن کی اب بیٹیاں نہیں، یہ کچھ قبیلے تھے یہ عرب کے، جب بیٹیاں ہوتی نا تو انہیں یہ فکر لاحق ہوتی کہ ہم اپنے داماد کے آگے نہیں جھکیں گے، ان بیٹیوں کو وہ زندہ درگور کر دیتے۔ کہا حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ کہتے میرا دل بھر آیا، اور میں نے کہا اگر بیٹی ہوئی تو واقعی ایسا کرو گے؟ کہا ہاں میں کوئی اپنے داماد کے نخرے ناز تھوڑی اٹھاؤں گا، اس کے آگے جھکوں گا تھوڑی۔ کہا ذرا معلوم تو کرو بیٹی ہوئی ہے کہ بیٹا؟ پتہ چلا کہ بیٹی ہوئی ہے۔ کہا میں نے پھر پوچھا کیا کرو گے؟ کہا دفنا دوں گا، زندہ دفن کر دوں گا۔ کہا مجھے دے دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت صعصع رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں اس قصے کو سنا رہے ہیں، یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں جو کوئی نیکی کرے گا اس کا اجر ملے گا؟ کیا نیکی کری؟ کہا یہ اس بچی کو میں نے لے لیا۔ اب وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کیا کرو گے اس کا، اور مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کہا ایسا کرو یہ دونوں اونٹ تم لے لو، دونوں اونٹ جو ڈھونڈا ہوا میں آیا ہوں یہ دونوں تم لے لو۔ اب وہ کہتا ہے نہیں، جس پر تم سوار ہو کر آئے ہو یہ تیسرا بھی مجھے دے دو۔ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا کہتے ہیں میں نے کہا چلو سودا منظور ہے، ایک کام کرو کسی کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ اس بچی کو اور مجھے یہ میرے گھر تک چھوڑ دے اور پھر یہ اونٹ واپسی لے آئے، یہ تمہارے ہوئے۔ حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس بچی کو میں اپنی حویلی لیا، یہ بہت مالدار تھے، بدل میں ایمان آیا اور دروازے رسول کو کھٹکھٹایا، اے اللہ کے محبوب آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، اپنی غلامی میں قبول فرمائے۔ میرے آقا نے قبول کر لیا، تھے بڑے مالدار، اور امام طبرانی نے اس کو نقل کیا اس واقعے کو۔ کہتے ہیں میں اپنے حویلی میں لے آیا اور جو کنیزیں تھیں خادمہ تھیں ان کے حوالے کر دیا۔ کہا اب جب میں صبح اٹھتا تو وہ بچی میرے اوپر گرتی، میری داڑھی سے کھیلتی، مجھے بہت اچھا لگتا۔ اب مجھے چسکا لگ گیا، اب میں ڈھونڈنے لگا وہ کون کون سے قبیلے ہیں جو اپنی بیٹی کی پیدائش پر غمزدہ ہوتے ہیں اور ان بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ کہا اے اللہ کے محبوب میں نے 360 بچیوں کو مختلف قبیلوں سے لے لیا، 360، اور 3 اونٹ دیتا گیا اور لیتا گیا بچیاں، 360 بچیاں اے محبوب خدا میرے گھر پر پل رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے اللہ کے محبوب کیا آپ کا رب میری یہ نیکی تو میرے جہالیت کے دور کی ہے نا، کیا اللہ قبول کرے گا؟ کیا اجر دے گا؟ توجہ، محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سر اٹھایا نا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گلے سے لگایا حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی پیشانی کو چوما، بوسہ دے کے ارشاد فرمایا اللہ نے تیرا یہ عمل قبول کر لیا جبھی تو تجھے ایمان عطا فرمایا۔ تو کریم، تیرے محبوب کریم، دو کریموں کے درمیان یہ بندہ تیرا۔